پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نادان دوست جو ہوتا ہے وہ بڑا نقصان کرتا ہے اور دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے عمران خان نیازی صاحب کا یہی حال ہے اور یہ جو ٹائم ٹیسٹڈ کوڈ جو ہے ان کے اوپر بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ دیکھیے 4.25 سال ہو گئے، احتساب کا نعرہ لگایا، اس کی آڑ میں بدترین انتقام کیا اور یہ بیانیہ احتساب کا ان کا دم توڑ چکا، اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی جو مقدمہ جو درجنوں کے حساب سے داخل کیے گئے حزب اختلاف کے خلاف، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا دوسری پارٹیز ہیں، ایک بھی مقدمہ ثبوت کے ساتھ یہ کسی کے خلاف اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں، میں ذرا بات کر لوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں مریم کوئی پرابلم ہے؟ اور دوسری بات، بھائی ذرا بات کرنے دیں یار آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے آج تک جتنے بڑے بڑے اسکینڈل، اور میں مفروضوں کی بنیاد پر بات کم ہی کرتا ہوں، یہ ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آج تک جتنے بھی میگا اسکینڈلز ان 4.25 سالوں میں عمران نیازی کی ناک کے نیچے ہوئے ہیں، کون سا ایک کیس ہے جو کہ نیب کو ریفرنس جس کا کیا گیا؟ ایک بتا دیں، چاہے وہ چینی کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے وہ گندم کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے وہ ادویات کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے وہ گیس کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے انتہائی ایفیشنٹ جو پاور پلانٹس، بجلی کے منصوبے نواز شریف کے دور میں لگائے گئے تھے، جس کو سستی گیس سے چلانا مقصود تھا، مہنگے ترین تیل اور فرنس آئل سے چلائے گئے اور بجلی انتہائی مہنگی قیمتوں پر بنائی گئی، وہ اسکینڈلز کہاں گئے؟ اور کتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن بنا دیا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بی آر ٹی پشاور لے لیں، آپ معلم جبہ لے لیں، آپ ہیلی کاپٹر لے لیں، ایک اسکینڈل بتا دیں جو کہ انہوں نے جس کی تحقیق کی ہو اور نیب کو بھجوایا ہو۔ لہٰذا یہ احتساب مکمل طور پر فراڈ تھا، یہ بدترین انتقام تھا۔ پھر لندن کی، برطانیہ کی جو مشہور زمانہ جو کرائمز ایجنسی ہے، نیشنل کرائمز ایجنسی، اس کو کتنے دھوم سے انہوں نے ہزاروں پیپرز پر مبنی ان کو کاغذات بھجوائے، بنڈلز بھجوائے۔ 2.25 سال انہوں نے تحقیق کی میرے خلاف اور میرے بیٹے کے خلاف، اور دنیا بھر میں ثبوتوں کے لیے انہوں نے کاوشیں کی۔ وہ ان کا، میں نہیں کہہ رہا، لندن کی عدالت کے ڈاکومنٹس اس کی پکار کے گواہی دے رہے ہیں۔ برطانیہ میں پورے جو جہاں پر یس بینک پہ میرے اثاثے تھے یا پراپرٹی تھی، 15 سال پیچھے گئے، 15 ایئرس، سوئٹزرلینڈ گئے، دبئی گئے اور نہ جانے کہاں کہاں آف شور کمپنیز میں گئے۔ بالآخر 2.25 سال بعد انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں ملا اور عدالت میں کہا کہ ہم اس کو ڈراپ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، اور میں تو ان کی، یقین کریں، تقریر سنتا نہیں، اس لیے کہ اس قوم کو
انہوں نے جس طریقے سے ان کے ذہن کو پوائزن کرنے کی کوشش کی ہے، معاشرے کو جس طرح انہوں نے ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور گالی گلوچ اور دشنام ترازی کو آرڈر آف دا ڈے بنا دیا ہے، میں اس شخص کی تقریر نہیں سنتا، یقین کریں، لیکن ظاہر ہے کہ جب میں ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں، مجھے پھر انفارمیشن میں لے لیتا ہوں. اب کل جو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مغرب کے خلاف یا سپر پاورز کے خلاف شہباز شریف بات کرے گا یا نواز شریف، ان کو تو اربوں روپے کے ان کے باہر اکاؤنٹس پڑے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے عمران نیازی، اپنے گربا میں آپ جھانکیں کہ اتنے 4.25 سال کے بدترین انتقام کے بعد ان دا نیم آف اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایک دھیلا نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف آپ کو نہیں ملا، ایک دھیلا میرے خلاف آپ کو نہیں ملا، اور آج بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا، ذرا بھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ کہتے ہیں ان کے اربوں روپے کے اکاؤنٹس باہر پڑے تو لے آتے نا، قوم کو بتا دیتے. اور پھر یہ کہنا کہ ڈرون حملوں کو میں نے رکوایا اور نواز شریف نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے. نواز شریف آن ریکارڈ ہیں، امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے جب بھی ان کے ملاقاتیں ہوئیں ہائیسٹ لیول پر، انہوں نے ڈرونز کے اوپر اپنا پورا مقدمہ لڑا اور بتایا کہ یہ پاکستان کے اندر جو اپنا ہماری سرحدوں پہ ڈرونز پڑتے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس کی میں نہیں کہہ رہا، یہ ریکارڈ خود اس کا ثبوت موجود ہے ریکارڈ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ عمران نیازی نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، میں اس کی تصویر بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں. کیا کہا تھا کہ وہ ایگزیکٹ ورڈ تو نہیں، لیکن میں ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں. We have long standing relationship between Pakistan and the United States. They span over more than 7 decades. اور بڑے اچھے الفاظ میں یہ باتیں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں ایک دوسرا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں. کہاں وہ دوسرا ورلڈ کپ، اور کہاں آج یعنی بدترین خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ہمارے جو تعلقات ہیں یعنی دنیا کی گلوبل پاورز سے اور ہمارے دوست ممالک سے، مسلم ممالک سے، اس کا اس شخص نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے بالکل. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا، سعودی عربیہ اور دوسرے ہمارے ترکی اور دوسرے مسلم ممالک سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. چین ہمیشہ پاکستان کی جو مدد کو آیا، چاہے وہ امن کا زمانہ تھا یا جنگ کا زمانہ تھا، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. کس نے چین اور سی پیک کے خلاف دشنام ترازی کی؟ سب سے پہلے پرویز خٹک نے، جو اس کو وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان صاحب نے، اپنا ان کے جو اسد عمر سے، اور کتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو قرضے ہیں، وہ بھی 8% پہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ 8% پہ آپ نے قرضے لیے ہیں. میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے جس میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل نے کہا کہ پرائم منسٹر جی، ہم سنتے ہیں کہ یہ تو قرضے ہیں اور وہ بھی 8% پہ. احسن اقبال بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، اور دوسرے منسٹرز بیٹھے تھے. تو احسن اقبال صاحب نے کہا، یہ جنرل صاحب یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ پرائم منسٹر نے یہی کہا. ان کہ جی ہمیں یہ بڑا میسو پروپیگنڈا ہے. ان کہ جی قرضے نہیں ہیں، اس میں قرضے بھی ہیں اور انویسٹمنٹ بھی ہیں. جتنی بجلی کے پاور پلانٹس ہیں یہ ساری کی ساری چین کی انویسٹمنٹس ہیں، چینی کمپنیوں کی، جس میں ان کا کیپٹل، جو ان کا اپنا سرمایہ وہ لگا رہے ہیں. اور ساتھ ہمیشہ آپ جانتے ہیں جب کوئی منصوبہ لگتا ہے اس میں سرمایہ کار اپنی جیب سے بھی پیسہ خرچتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کا اپنا کیپٹل، اپنا اس کا سرمایہ. اور پھر وہ لون بھی لیتا ہے بینک سے. وہ بینک بھی انہوں نے چینی بینکوں سے لون لیے
جس طرح کوئی سرمایہ کار دنیا میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں وہ کاروبار کرتا ہے، تو ان کا رسک، پروفٹ لاس ان کا، اور وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں یہ پاور پلانٹ، بجلی کے منصوبوں میں. جہاں تک ایسے منصوبے جہاں پر وہ چائنیز لونز ہیں، جس طرح لاہور کا آپ جانتے ہیں اورنج لائن، اور دوسرے پاکستان میں جو روڈ انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے، اس کے لیے بتایا گیا کہ یہ 8% نہیں، یہ 2.25% پہ ہیں. تو جنرل راحیل حیران رہ گیا. اچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں پریزنٹیشن دیں. پر آپ کو پریزنٹیشن دی گئی، اور اس کے بعد پھر اسد عمر، آپ کو یاد ہے وہ جو برطانیہ کا ایک پروگرام ہوتا ہے ویکلی ہارٹ ٹاک، اس میں اسٹیفن سیکر کو انہوں نے کہا فرنٹ کمپنی، اور انہوں نے جناب پیسہ باہر بھجوا دیا ہے اپنا پاکستان، $17 ملین. اور ایک ٹی وی چینل کے اینکر، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے دن رات اس کا وویلا کیا. بالآخر مجھے کہنا پڑا، اور مجھے آج بھی الفاظ یاد ہیں، میں نے اس طرح کہا، میں نے کہا کہ پٹ اپ اور شٹ اپ. آج تک اس کا جواب نہیں آیا اس بات کا، آج تک، کیونکہ اس میں ہے کچھ نہیں تھا. وغیرہ یہ مجھے بخشتے، اگر جنہوں نے برطانیہ میں یہ کچھ کیا، یہ اپنا یہ مجھے بخشتے. یہ چین اور چینی حکومت سے انہوں نے ہر چیز کا اکاؤنٹ لیا، مگر چینی جو کمپنی اور چینی عوام کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک طرف تو ہم پاکستان کے، ہم بڑے، ہم پاکستان کے عوام کے ہم دوست ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم بہت یہ کچھ کر رہے ہیں، اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں ہمیں یہ کچھ مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ عمران نیازی کا وہ کردار جو کہ ان 4.25 سال میں رہا، جس نے پاکستان کے کاروبار کو، پاکستان کے تعلقات کو بہت نقصان پہنچایا. اور سعودی عرب جو ہمارا مربی ہے، بہت دوست، اور دل سے ہمارا دوست ہے، دل سے، اس نے، اس کے بارے میں، جس نے ہمیں پاکستان کو ہر برے اور اچھے وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اور اربوں ڈالر ہمیں دیے اپنا بغیر کسی کنڈیشن کے، اس کے بارے میں کیا کہا؟ نو لیس دین فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی، ہم سعودی عرب کے بغیر ہی ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. اندازہ کریں آپ، اندازہ کریں. اور اب آ جائیں جو ان کی جو سب سے لیٹسٹ جو انہوں نے زہر اگلا ہے کہ جناب یہ غیر ملکی سازش ہے. او بھائی، غیر ملکی سازش کا آپ کو آج علم ہوا؟ آپ نے جب یہ خط آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا، تو 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ آپ نے 3 ہفتے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ اور کیوں آپ نے وہ کاغذ لہرایا ایک جلسے میں، اور جو ہماری جو نیشنل سیکورٹی جو کاؤنسل ہے، اس میں آپ بعد میں گئے؟ اگر یہ بات تھی تو آپ کو تو فوراً اس کے اوپر واویلا کرنا چاہیے تھا. اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر واقعی، پھر آپ نے کل پہلے کہا کہ امریکہ، اور اس کے بعد کہا نہیں 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 نہیں، وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اور بات کر رہا تھا. اندازہ کریں، یہ آپ ڈرامہ بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گئے، اور پھر کہا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا. اگر یہ بات تھی کہ آپ بین الاقوامی یہ سازش یا ایک ملک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، تو پھر OIC کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دی آپ نے؟ اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو آپ کے ہماری جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے پھر کیوں یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ایک تعلق بنا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ OIC کنٹریز؟ پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اور پاکستان اور امریکہ اپنے 75 سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو، ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ ایک آخری آپ کا یہ گھٹیا، آپ کا بھونڈا، آپ کا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ آپ اپنا چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان، جہاں پر الحمدللہ متحدہ اپوزیشن کے کل جو ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو اب آ چکی ہے وہ موشن، اس کے حوالے سے جو 172 کی جو نمبر ہے، اس سے زیادہ کل پارلیمان میں موجود تھے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں خدا کے فضل و کرم سے آپ کو شکست فاش ہوگی. آپ اب
آئینی طریقہ آپ ایک یعنی جھرلو کے ذریعے آئے، آپ دھاندلی کے ذریعے آئے، مگر ہم نے پارلیمان، قانون اور آئین کا راستہ اپنایا، اور آپ کو اب راس نہیں آ رہا اس لیے کہ شکست فاش آپ کو دیوار پر سامنے لکھی نظر آ رہی ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، اب پھر آپ دھمکیاں دی آپ کہ میں 1,00,000 آدمی لاؤں گا، یہ کروں گا. یہ آپ کی ہے جمہوریت پسندی، یہ آپ کی ہے کہ آپ نیا پاکستان دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ احتساب کا وہ بھی دریا برد ہوا، اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا جو مقدس نام دن رات لے کر جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ کے فلسفے اور وہاں پر ہونے والے عظیم وہ جو ان کے اپنا جو خدمات تھیں ان کے الٹ اگر ریاست مدینہ کا نام آپ لیتے ہیں تو یہ کارٹلز نے جو کرپشن کی ہے، بدترین کرپشن، وہ کیوں کی؟ آپ نے اس کا کیا احتساب کیا؟ اور آپ نے اس ملک کے اندر مہنگائی جو تاریخ کے سب سے اونچے درجے پر ہے، غریب آدمی آج یقین کرے کہ ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے. ایک عام گھرانے میں دودھ، شیرخوار بچے کو دودھ نہیں ملتا، اور ایک بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں آ سکتی، ایک اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. آج سیمنٹ جو ہے آسمانوں پہ باتیں کر رہا ہے، اس کی قیمتیں وہ دگنی ہو چکی ہیں ان 4 سالوں میں. چینی 50 روپے سے 100 روپے جا پہنچی، اپنا آٹا 35 سے 100 روپے پہ جا پہنچا. کس ریاست مدینہ کی کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ اور آپ آج قوم کو پھر دھوکہ دینے پہ تل گئے ہیں، اور آپ ایک مذہبی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. عمران خان نیازی، یہ قوم آپ کو اب اجازت نہیں دے گی. پرسوں انشاءاللہ آپ کا سیاسی، آپ کا انشاءاللہ پارلیمان میں جمہور اور آئین کے مطابق آپ کا انشاءاللہ سیاسی یہ جو آپ کا ناٹک ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اور ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کوئی یہاں پر بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. ہم اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی جانیں لڑائیں گے پاکستان کے عوام کے لیے، جو اپنے مہنگائی نے کچومن نکال دیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے. باقی اس کے ہاتھ میں ہے. جو غربت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ہسپتال میں دوائیاں اور علاج دوبارہ مفت جاری کریں گے، باقی کامیابی اس مالک کے ہاتھ میں ہے. اور جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، ایک گھر نہیں ملا کسی کو، ایک گھر کا ایک اینٹ نہیں کہیں لگی، اور نوکریاں جو ہیں 1 کروڑ دور کی بات ہے. لاکھوں لوگ جو ان امپلائمنٹ کا جو پول ہے، جو کہہ لیں جو تالاب ہے، اس میں لاکھوں لوگ اور اس تالاب میں بے روزگاری کے اس تالاب میں بیچارے غرق ہو چکے ہیں. اور آپ یہاں پر آپ قوم کو آپ ایک دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اپنی خارجہ پالیسی، ناکام خارجہ پالیسی، بدترین معاشی پالیسی کی سزا اس قوم کو دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ ہیں وہ باتیں جو میں چاہتا تھا کہ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں آپ کے کیمروں کے ذریعے آپ کے توسط سے قوم کو میں پہنچاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ناٹک اب نہیں چلے گا. تھینک یو. ہیلو 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 جی میں پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں. جی جی وہ جی میں ابھی بات کرتا ہوں جی. اور باقی جو اتحادی جو پارٹیز ہیں ان سے بھی اب مشاورت کر لیں. مہربانی. تھینک یو ویری مچ. میاں صاحب، کیا جو حکومتی جو اتحاد ہے اس کی جانب سے اور خاص کر جو اداروں کی جانب سے کسی قسم کا آپ کے ارکان پارلیمنٹ کو کوئی تھریٹ ہے؟ کیا کوئی ڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی تھریٹ موصول ہوا کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، یا ان کو روکنے کے لیے جو آج آپ نے
ایک خط بھی لکھا تھا انٹیریئر کو, کیا اس کا کوئی جواب آیا آپ کو؟ ابھی تک کسی ہمارے پارٹی کے ممبر کو یا جو اتحادی پارٹیاں جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, کسی کو ابھی تک کوئی اپنا ایسی کال نہیں ملی جس میں کوئی تھریٹ ہو یا یہ کہا کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. رہی بات امن و امان کی, تو ہم نے اس حوالے سے ہم نے آج خطوط لکھ دیے ہیں انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ اگر عمران نیازی جو کہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کو وہ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, وہ اس روش پر وہ جا رہا ہے اور تل چکا ہے. ہم نے انتظامیہ اور پولیس کو کہا ہے کہ اگر ووٹنگ والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پھر ہم منسٹر انٹیریئر, سیکرٹری انٹیریئر اور درجہ بدرجہ آئی جی پولیس اسلام آباد کے چیف اپنا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو بھی درجہ بدرجہ ہیں, ہم ان سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اگر پرامن ووٹنگ کے لیے ہمارے ممبرز کو ہاؤس میں داخلے کے لیے کہیں رکاوٹ بنی تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم خط لکھ چکے ہیں اور پھر یہ لوگ کٹہرے میں ہوں گے. سر میاں صاحب یہ عثمان خان جی شہباز صاحب جی سر پنجاب کا بھی سیشن کا شمار ہو گیا ہے, تو پنجاب میں آپ متحدہ اپوزیشن کی تیاری کس حد تک دیکھتے ہیں, اور پنجاب میں کون وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے؟ دیکھیے پہلے ہم سینٹر کی بات کر لیں. یہاں پر متحدہ اپوزیشن نے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی اٹس اے ریئر مومنٹ, ایک ریئر مومنٹ ہے جہاں پر پوری اپوزیشن متحد ہے, جس میں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب, پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف, میں اور میری پارٹی, پھر آپ دیکھیں بی این پی مینگل دیکھیں, آپ جمہوری وطن پارٹی دیکھیں, بی این پی مینگل کے سردار اختر مینگل ہیں, اور نوابزادہ اپنے بھگٹی ہیں, پھر اے این پی کے آپ دیکھیں حیدر ہوتی ہیں, پھر آپ پاکستان قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ کے خالد صدیقی صاحب ہیں, پھر آپ دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اسن بہتانی صاحب ہیں, باپ کے جو خالد مکشی صاحب ہیں. ان سب نے مل کر اپنی ضمیر کے مطابق متحد ہو کر انہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا ہے. تو اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی کہ اتنا, اور کئی دانے پھینکے گئے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے, مگر کسی نے پرواہ نہیں کی. ایک ہی مقصد ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا. تو میں اس متحدہ اپوزیشن کی پوری لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس اتفاق اور اتحاد کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ پرسوں یہاں پر عمران نیازی خان کو شکست فاش ہوگی. پنجاب میں اب پنجاب میں آپ نے بتایا, مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ پنجاب میں انہوں نے اپنا اجلاس تو بلایا 4 بجے ان کا, 5 بجے جو نامنیشن پیپرز داخل کریں, اندازہ کریں کہ یعنی کوئی اتنی کون سی وہ بین الاقوامی سازش ہے جو اب انہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سازش کو ناکام کرنا, اور 20 منٹ میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے پنجاب میں اپنے کاغذات داخل کریں. اس سے بڑی دھاندلی اور جھرلو کو ہو سکتا ہے, اس سے بڑی دھاندلی اور جھرلو کو ہو سکتا ہے. اس میں بھی مشاورت ہوگی اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ, ان کی مشاورت کے ساتھ آج ہم فیصلہ کریں گے. سر عثمان خان سبا ٹی وی سے آپ سر اس وقت پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے اور 1 دن رہ گیا درمیان میں. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے 1.5 دن رہ گیا. وہ ایسے کون سے کی ایریاز ہوں گے 3-4 جو آپ نے فوری طور پر آ کے اسٹیپس لینے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ڈکشنری میں انتقام کا ورڈ نہیں ہے, تو جو کارٹل نے, جو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے کرپشن کی ہے, کیا آپ بھی آ کے نیب کو پیچھے ان کے لگائیں گے یا عام معافی کا اعلان کیا جائے گا؟ دیکھیں, آپ نے ایک سنجیدہ سوال کیا اور میں سنجیدہ جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی بڑا بول یہاں نہیں بولنے جا رہا. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس ذات پاک سے.
ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے ادوار میں کرپشن کے خاتمے کا کبھی اعلان نہیں کیا, کبھی اس کے ڈنڈورا نہیں پیٹا. عمران خان کا تو جو مین اسٹیج تھا ہی کہ کرپشن کا خاتمہ, اور 90 دن کہا, 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. اور میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا جو وہ دن رات کہتے رہے کہ اگر 1 روپیہ اپنا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ قیمت کم ہوتی ہے تو وہ پرائم منسٹر کرپٹ ہے, اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پرائم منسٹر کرپٹ ہے, اور نہ جانے کیا کیا قوم کو بتایا. اور 300 ارب ڈالر, میں 200 ارب ڈالر 300 ارب ڈالر باہر پڑا وہ لے کے آئیں گے 90 دن میں کرپشن. ہم نے تو کبھی کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا, لیکن ہمارے 2013 سے 18 تک اپنا فیڈرل گورنمنٹ میں, اور 2008 سے لے کر 2018 تک 2 ادوار پنجاب میں اس خادم کے گزرے, کیا ایک دھلے کی کرپشن ہمارے خلاف لے آئے؟ ایک دھلے کی کرپشن, میں نے اس کی ساری تفصیل آپ کو بتا دی. بلکہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں بخدا میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اربوں خربوں اس قوم کے کھربوں روپے کے جو منصوبے فلاحی اور ترقیاتی خوشحالی کے منصوبے وفاق نے لگائے یا پنجاب میں لگائے, اس میں اربوں روپے کی, کئی سو ارب روپے کی بچت ہوئی. یہ اتنی بڑی یہ سیونگ ہے, اتنا بڑا یہ کارنامہ, کبھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کبھی اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا, کیونکہ فیکٹس اسپیک فار دم سیلفز. ایک بات تو یہ ہے. اب آ جائیں کہ کیا دیکھیں عام آدمی کے لیے, میں نے اس طرح کہا کہ ہم مل کر متحدہ اپوزیشن, میں اگر وہ انہوں نے مجھے اپنا یہ سونپا ہے اور مہربانی کی تو یہ سب کی یہ متفقہ. آپ دیکھیں, آپ ان کا جواب مجھے دینا ہے, مجھے ان کا جواب دینا ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن کی جو گورنمنٹ انشاءاللہ مارچ سے وجود میں آئے گی, تو ہمارا سب سے پہلا اور جو اپنا جو ایکٹ ہوگا یا فرض کی ادائیگی ہوگی, کس طریقے سے ہم غریب آدمی کی زندگی میں کچھ آسودگی لے کے آئیں, اور اس کی حوالے سے ہم انشاءاللہ جو اقدامات ہم 2-3 اقدامات کریں گے. میں ابھی پریمیچور اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا, جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو اس کے وقت ہم اعلان کریں گے. اور تمام تر مشکلات کے باوجود کہ قرضوں میں ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کا آخری بال بھی جکڑا گیا ہے, کھربوں روپے کے قرضے لیے گئے, اور IMF کے ہم اب اسیر بن چکے ہیں. اور اس طرح یعنی ہمارے جو لونز جہاں سے ہم لیتے ہیں, مغرب سے لیتے ہیں, اپنے لونز لیتے ہیں, پبلک ہم ڈیٹس, ان کو ہم دن رات ان کو کوس رہے ہیں. آپ کی جو سب سے بڑا چنک جو ہے آپ کی ایکسپورٹس کا, وہ EU کنٹریز کا اور امریکہ کا ہے, اور EU کنٹریز نے کیا کہا آپ کو, اور آپ آج ان کے خلاف باتیں کر کے تو آپ پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو سکیڑنا چاہتے ہیں, پاکستان کی خوشحالی جو ہے آپ اس کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یو وانٹ ٹو کل دیٹ گوز وچ گولڈن ایگز. کتنے افسوس کی بات ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ کریں گے, ضرور کریں گے اپنا عام آدمی کا سودی کے لیے اعلان جب وہ موقع آ جائے گا. عمران خان نیازی, ہی از لائک اے ڈراؤننگ مین, clutching at the straw. یعنی وہ جو ہے نا تنکے کو, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اس کی حالت یہ ہے. میں نے اس کا سارا جواب دے دیا آپ کو. آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عسکری قیادت اس خط سے دھوکہ کھا گئی ہے جو ہینڈ آؤٹ ہے؟ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ عمران نیازی نے ٹرمپ کو کیا کہا تھا کہ جی یہ ہم وی آر پارٹنرز وار اگینسٹ ٹیرر. آپ کے علم میں ہے یہ, میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے الفاظ ہے, اور پاکستان نے اس کے لیے اپنا بڑا ساتھ دیا اور یہ کیا ہے. اگر ایسی باتیں ہوتی مجھے بتائیں تو پھر وہ خط جو ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو سامنے آتی نا بات. ابھی جو ہوئی ہے اپنے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ, اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں تو ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے. مجھے بتا دیں ویئر از دا ورڈ سازش دیئر, بتا دینا مجھے آپ. اور پھر 3 ہفتے لگانا, اور پھر فارن منسٹر کا ویلکم کرنا, OIC کنٹری اور امریکہ کے تعلقات ہم بڑھائیں گے, اور جو
75 साल जो हमारे जो सफारती ताल्लुकात उसको सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ ये बातें और कहाँ आनन फानन यू टर्न और कहा जी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। कितनी अफसोस की बात है। मियां साहब ये फरमाइएगा कि इस खत के साथ पूरी अपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर ने लिंक किया है कि और आपके पूरी अपोजिशन और उसका खत को लिंक किया है। फिर उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी बात की कि वो खुद मुख्तार है। आपने समझते हैं कि जो हमारी जो कश्मीर की पॉलिसी है या हमारे रियासती इदारों की जो पॉलिसी है वो इसके ऊपर अफेक्ट होगी? देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को वो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं आजकल कि इतने गर्विदा हो गए हैं मोदी सरकार के, कहा कि वो न्यूट्रल होके उन्होंने जनाब बहुत ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी बनाई है। इंडिया के हवाले से न्यूट्रल की वो कुछ तशरीह करते हैं और अपनों के बारे में न्यूट्रल की वो कुछ तशरीह करते हैं। ये है उनके जहन की जो इख्तरा, ये वो शार्प कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी जो कि उनको चैन से नहीं बैठने देती। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया था उसका ये जवाब ये है कि ये हमारे लिए एक रास्ते में जो नहीं होते वो बूबी ट्रैप्स वो बिछाए गए हैं, वो माइंस बिछाई गई हैं, उनको एक एक करके हमें हटाना होगा और अपना रास्ता साफ करना होगा। ये बड़ा कठिन मरहला है। ये सिर्फ इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से इंशाअल्लाह हम ज़रूर इसको हल करेंगे। मियां साहब एक तो बताइएगा कि टेलीफोन लाइन पर आपके साथ अभी कौन थे? मियां नवाज शरीफ साहब का वापसी के हवाले से उनका क्या मनसूबाबंदी क्या कर रहे हैं उनकी वापसी की? ये देखिए टेलीफोन लाइन पर कोई ना जादूगर था ना कोई और था। ये एक अदा मियाँ का एक इंसान है वो था। और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आएंगे अपने इलाज के बाद इंशाअल्लाह। मियां साहब ये बताइएगा मियां साहब मैंने पूछा था कि जब ज़ेरे समाअत मुकदमात हैं इस वक्त अपोजिशन के खिलाफ उनका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या फरमाया? जो ज़ेरे समाअत मुकदमात हैं अपोजिशन के खिलाफ, आपके खिलाफ भी हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या आप मुझे बताएं कि जो माजी है 3.5 साल उसका गवाह है। सुप्रीम कोर्ट तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें, मुझे नहीं हमारे साथियों को अपने बेले मिली और मेरिट पे मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपना एक उनके प्रोसिक्यूशन के बड़े अपना वो 73 खान वकील खड़े थे, उनको कहा कि बताएं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इसमें क्या है। ही कम द क्रॉस, मैं अपनी खुद नुमाई नहीं कर रहा लेकिन आपकी तरफ ज़हन की याद दहानी के लिए, ही कम द क्रॉस एज अ गुड बॉय हु हैज़ प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब। वो अपनी दुम दबा कर अपनी दरख्वास्त दे के भाग गया वहाँ से। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक के हक़ में जो फैसले आए हैं, राना सनालो के साथ क्या हुआ, पंजाबी कहते हैं बिल्कुल तुरो है उधर तुरो, नहीं बिल्कुल एक झूठा मुकदमा। इसी तरह आप देखें कि इस दौर में बेटियों को भी और बहनों को भी जेलों में भिजवाया गया। कभी देखती आंख ने ऐसा मंजर नहीं देखा था, दिल खराश। हमारी रवायात हैं, मशरक़ी रवायात हैं, हमारे एक माशरा है जहाँ पर लोग बुज़ुर्गों की और बेटियों की कदर करते हैं, माँओं की कदर करते हैं। जी अच्छा मियां साहब ये बताइएगा। मियां साहब देखें, अभी जो आपने अक्सरियत शो की है उसमें जो आपने 170 तक की आपकी अक्सरियत है, ये सारे वही लोग हैं जो इमरान न्याजी के खिलाफ वोट लेकर आए। अभी मुनहरिफ अरकान के अलावा भी आपकी अक्सरियत है। न जी, वो अलहदा हैं। ये अक्सरियत जो दिखाई गई ये मुतहदा अपोजिशन और इत्तेहादी पार्टियां जो छोड़ के आई हैं उनका हक है। जी हाँ बिल्कुल सही। लेकिन इमरान खान साहब बड़ी खूबसूरती से इन लोगों को चोर, डाकू और बदकिरदार और इस तरह के इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इसी तरह हमने देखा कि 4 साल हुकूमत करने के बाद बजाय इसके कि अपोजिशन उनसे जवाबदेही कर रही होती है और उनके गले में आपने फंदा डाला होता, वो सारी अपोजिशन को हाई दिन अकाउंटेबल कर रहे होते हैं, कभी किसी खत के ऊपर और कभी किसी दूसरे। तो अपोजिशन की क्या स्ट्रेटेजी है? एक ज़िद्दी, एक ढीठ आदमी, ज़िद्दी और जो जिसको मैं ना मानूं और मैं अगर जाता हूं तो फिर कुछ ना बचे, उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है। उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका हमने जो इलाज जो है कि कौम को गलो खलासी हो, आइन और कानून के ज़रिए हम इसका बिस्तर बोरिया गोल करें और जो कायद का पाकिस्तान है उसकी तरफ हम कदम बढ़ाएं।
بالکل. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں. آپ تو دوسرا سوال ہوگا کسی اور کو موقع نہیں دیں. نہیں پوچھا نہیں ہے. یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں تو آپ کے جو یو ایس اے کے ساتھ ریلیشن آپ کی گورنمنٹ کے کیسے ہوں گے؟ اور سیکنڈلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے بہت جلدی کی ہے، آپ کا اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہوگا اور سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں برابری کی بنیاد پر. اور چودھری پرویز الہی کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا ماں سوائے کہ یہ آپ ان سے پوچھیں. مریم وسیم صدیقی آپ تک پوچھتے ہیں. یہ تو بتائیے گا کہ جب بھی اپوزیشن آئی ہے اور حکومت میں جو لوگوں نے کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو کیا آپ نیب کے ادارے کو بند کر دیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو دوسرا مرحلہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات کا، وہاں پہ پی ٹی آئی نے پھر دوبارہ سویپ کیا. جی سر ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا نیب کو بند کریں گے کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی نے سویپ کیا. سر یہ سویپ جو انہوں نے کیا ہے پہلے مرحلے میں وہ ناکام رہے، کل وہ جیت گئے، تو آپ نے ایک دم توڑتے سیاست میں جان نہیں ڈال دی عمران خان کی طریقے سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. یہ عوام کا جو حق ہے وہ ووٹ دینے کا ان کا، اور ہمیں عوام کے فیصلے کو ماننا چاہیے. بالکل اس میں کیا دو رہا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کلیم ہے. آپ مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کا جواب وہی دے سکتا ہوں. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ بیزاز نیمی نیوز ون ٹی وی سے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ بجٹ تک نہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا نہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو آپ آنے کے بعد کیا ان کے اس اقدام کو برقرار رکھیں گے اور کس طرح پبلک کو ریلیف دیں گے؟ یہ میں اس کے جواب دے چکا ہوں. آپ یہ ہم پہ چھوڑیں. جب اللہ تعالیٰ وہ موقع لے کے آیا گیا اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے، متعدد اپوزیشن اپنی ٹیم چنیں گی انشاءاللہ مل کے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو حد المقدور ہوا ہم عوام کی بدترین مشکلات میں کمی کرنے کے لیے کوشش کریں گے. شہباز صاحب آپ سنڈے والے دن بالکل آبویس ہے کہ آپ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو کیا اتحادیوں کے ساتھ کا پاور شیئرنگ جو فارمولہ ہے وہ طے ہو گیا؟ اگر وہ ہو گیا تو اگر آپ بتانا چاہیں تو ہر چیز مکمل مشاورت سے ہوگی اتحادیوں کے ساتھ. پہلا ہمارا جو ہدف ہے کہ پرسوں انشاءاللہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادوی قوت سے پوری دنیا، پوری قوم نہیں پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ شخص جو کہ جھلو کی پیداوار ہے، آئین اور قانون کے حوالے سے یہ اپنے شکست اس کو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر مشاورت کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے نئی گورنمنٹ بنانے جانا ہے. شہباز صاحب آپ نے انکشاف کیا تھا کہ اسلام آباد میں کہیں کئی مرغیاں جلائی جاتی ہیں، تو کیا ابھی بھی کیا کوئی مرغیاں جلائی جا رہی ہیں یا وہ سلسلہ ختم؟ کیا اس کی تردید آج تک آئی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ.